السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اسے ہم اپنے عرف میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، ہر آدمی کا بھی ایک وداع کا دن آ جائے گا، جس دن اس نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ آئیے اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ سفر لمبا ہے، سفر بھی نامعلوم ہے، سفر کی آفتیں بھی بے شمار ہیں۔ اس سفر کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ہم سے پورے نہیں ہو رہے۔ آئیے اس سفر کی کچھ نہ کچھ تو فکر کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک فکر ہی اس سفر میں کام آ جائے جو ہماری سفر کی منزلیں آسان کر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ گھر میں ہو تب اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو تب اللہ سے ڈرو، دوستوں میں ہو تب اللہ سے ڈرو، دشمنوں میں گھرے ہو تب اللہ سے ڈرو، اپنوں میں ہو بیگانوں میں ہو اللہ سے ڈرو، نماز پڑھ رہے ہو کاروبار کر رہے ہو اللہ سے ڈرو۔ ہر معاملے کو تمہیں اللہ کی ذات سامنے رکھنی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایسی نعمت ہے جسے یہ نصیب ہو جائے، دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ کوئی سچا آدمی، کوئی اللہ والا، صدق دل والا، صدق مقال والا آپ کو مل جائے، آپ اس کی صحبت میں رہیے، اس سے راہ و رسم رکھیے، اس سے تعلق پیدا کیجئے۔ ہاں، یہ تعلق ہے انسان کے مرتے وقت بھی کام آ جاتا ہے، قبر میں بھی کام آ جاتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے، نزع کے وقت اس کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے، منکر نکیر کے وقت اس کا فائدہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ والے سے تعلق ایسی چیز ہے، میزان پہ جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت یہ تعلق فائدہ دے گا، اور جب پل صراط سے جا رہے ہوں گے پھر بھی یہی تعلق فائدہ دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کسی اللہ والے سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
لیس شیء انفع لقلب العبد من مخالطۃ الصالحین، کوئی چیز نیک لوگوں کی صحبت سے بڑھ کر فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ایک جگہ چند اللہ والے بیٹھے تھے، کہنے لگے سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ کسی نے ایک دعا پڑھ دی، کسی نے دوسری پڑھ دی، کسی نے تیسری پڑھ دی، یہ سب سے اچھی دعا ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ انسان اللہ سے عرض کرے یا اللہ دونوں جہانوں میں نیکوں کی سنگت عطا فرما، اس جہاں میں بھی نیکوں کی سنگت عطا فرما اور اگلے جہاں میں بھی نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ یہاں جب تک نیک کے پاس رہیں گے نیکی نہ بھی کریں گناہ تو نہیں کریں گے، جب تک نیک کے پاس رہیں گے کوئی کلمہ خیر نہ بھی کہہ سکے، کسی کی بدی اور برائی نہیں کریں گے۔ یہ فائدہ ہے نیک کی صحبت کا۔ اور قیامت کا دن تو ہے ہی نیکوں کا، قیامت کا دن تو ہے ہی پرہیزگاروں کا۔ آج کی دوستی وہاں کام آئے گی۔ اللہ ذوالجلال کا ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ سن لیجئے دوستیاں نبھانے والوں، سن لو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دوست نہیں ہوں گے۔ الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، پرہیزگاروں کے، یہ دوست ہوں گے۔ متقی دوستی نبھا جائیں گے، پرہیزگار دوستی نبھا جائیں گے، اللہ والا دوستی نبھا جائے گا، باقی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستی اس سے کرنی چاہیے جو مشکل وقت ہمارے کام آ جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آئیے اللہ والوں کی سنگت کی دعا مانگے۔ جسے کوئی اللہ والا مل جائے سمجھیے اسے دونوں جہاں کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی عرض کی حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کے قریب کر دے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے رب کا محبوب بنا دے، رب کا پیارا بنا دے، رب کا قریب کر دے۔ فرمایا اللہ کے یاروں سے محبت کر لے، وہ خود تجھ سے پیار فرما لے گا۔ اللہ کے یاروں سے محبت کر لے، وہ خود تجھ سے پیار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بس اپنے یاروں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اپنے پیاروں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہاں اگر کسی دن تیرا نام کسی پیارے کے دل میں آ گیا سمجھ لے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے، کسی اللہ والے سے نسبت کی توفیق دے، کسی صاحب صدق و صفا سے تعلق کی توفیق دے۔ ہاں جو کسی اللہ والے اس کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہے، وہ بھی تو اسے جواباً یاد کرتا ہے۔ جب جواباً یاد کرتا ہے بگڑے سارے مقدر سنور جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد پہ اتراتے ہو، بہن بھائیوں پہ اتراتے ہو، آؤ تعلق قائم رکھنا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم رکھو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے جب تم مر جاؤ گے تیری ہی اولاد مال وراثت تقسیم کرے گی، جھگڑے گی ابا کتنا چھوڑ کے گیا، میرے حصے اتنا آیا، تیرے حصے اتنا آیا، اس کے حصے اتنا آیا، وہ تو تیرا مال بانٹیں گے۔ لیکن جس اللہ والے سے تیرے یارانہ ہوگا وہ کونے میں بیٹھ کر تیری مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوگا، وہ تیری بخشش کی دعا مانگنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسی اللہ والے سے نسبت استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ
خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ جنید بغدادی کے ماموں بھی اور پیر و مرشد بھی، جنید بغدادی کے پیر و مرشد، آپ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کے ہی علاقے کا تھا، اس نے بھی اچانک اللہ اللہ شروع کر دی. وہ اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ اللہ کر رہا ہے، دن رات رب کو یاد کرتا ہے. کسی نے کہا تو تو فلاں تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اور تو بدکار مشہور تھا، تیرے یہ کارنامے تھے، تیرے یہ سارے سیاہ، میں کیا کیا ذکر کروں، تجھے ہم جانتے ہیں، تو اچانک نیک کیسے بن گیا؟ تیری راتیں عبادت سے کیسے گزر گئی؟ کہنے کہ ایک رات مجھے کوئی کام پڑا، میں خواجہ کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، وہ اندر عبادت کر رہے تھے، ان کی عبادت میں خلل آیا، میں نے دوبارہ دستک دی، پھر خلل آیا، سے 12 دستک دی، خلل آیا ان کی عبادت میں، ان کے اللہ اللہ کرنے میں خلل آیا. تو سر اوپر کر کے کہتے یا اللہ، جس نے میرے تیرے تعلق میں خلل ڈالا ہے ذرا اسے بھی اپنا بنا کے دیکھ، اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. یا اللہ اسے بھی اپنا بنا کے دیکھ تو صحیح سے پتہ چلے تعلق کی کیا قدر ہے. کہتے بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر میرے لیے نہ دنیا رہی، نہ دنیا کے دوست رہے، نہ کوئی اور رہے، میں تھا، میرا رب ہو گیا، مصلی ہو گیا، میں ہو گیا، عبادت ہوگی، میں ہو گیا. تو یہ اللہ والے کی دعا، او بھئی اللہ والا ناراض بھی ہو تو بد دعا نہیں دیتا، دعا دیتا ہے. اللہ والا ناراض ہو پھر بھی جھولی خالی نہیں کرتا، جھولی بھر دیتا ہے. وہ تو کسی بھی حالت میں ہو فائدہ ہی فائدہ ہے. جو ناراض ہو کر اللہ والا بناتا، راضی ہو کر کیا بنا رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا. یہ معروف کرخی، کسی نے ان کو دیکھا، 3 بزرگ دیکھے، ایک خواجہ بشر بن حارث، ایک امام احمد بن حنبل اور تیسرے معروف کرخی. تینوں بزرگ جنت جا رہے ہیں. جنت کے اندر پہنچ گئے، دیکھا حضرت بشر بن حارث رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ رب العزت اپنے دستے کرم سے کھانا کھلا رہا ہے. یہ پھل کھاؤ، یہ پھل کھاؤ، اور تم دنیا میں میری خاطر نہیں کھاتے ہیں، آج کھاؤ، آج کھاؤ. کہتے میں دیکھ کے اس پر رشک کر رہا تھا، کیسا تھا؟ جسے رب کریم اپنے دستے قدرت سے کھانا کھلا رہا ہے، پھل کھلا رہا ہے. دوسرا تھا حضرت امام احمد بن حنبل، ایسے دیکھ رہے ہیں، چہرے تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہا ہوں؟ رب نے اجازت دیا جو تعلق والا پکڑ کے جنت لے جاؤ، میں تعلق والے تلاش کر رہا ہوں، میں اپنے نسبت والے تلاش کر رہا ہوں. یہ تیسرا کون ہے جو مدہوش پڑا ہے؟ یہ معروف کرخی ہے. کہتا ربا میں تو تیرا عاشق ہوں، جب تک تو اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا میں کسی کو دیکھوں گا ہی نہیں، جب تک اللہ اپنا دیدار نہیں کروائے گا. یہ آنکھ کھولنے والا ہی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوگا اگر تو وہ دنیا میں اس نعمت پہ ہے کہ وہ ہر وقت روزے رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، قیامت کو جب وہ خود کھائے گا، خود نہیں کھائے گا، ساتھ تجھے بھی کھلائے گا. اور جو چہرے تلاش کر کے لے جا رہا ہے تعلق قائم کر لے، وہ خود اکیلا نہیں جائے گا، تجھے بھی پکڑ کے لے جائے گا. اور جو دیدار الہی کے لیے بے قرار ہے وہ خالی نہیں دیدار کرے گا، وہ اپنوں کو بھی دیدار کرواتا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کی عنایت ہے، رب تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو اپنا بناتا ہے، کہتا آ جاؤ کوشش تم کرو، جب تم کوشش کرو گے میں کرم فرما دوں گا، تمہارے سارے بگڑے مقدر سنوار دوں گا. علماء کرام نے ایک بات بیان کی، میں نے بعض علماء سے سنا، اس کو بھی ذرا سنیے، کہ حضرت خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، ایک دن بلایا رات کو، بیٹا آج صبح جب میں اشراق پڑھ کے آؤں نا، کھڑکی کھولوں گا بس سامنے تو آ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ نے رات مجھ پر کرم کرنا ہے، مجھ پر کرم کرنا ہے، اور میں
جس کی طرف دیکھوں گا یا اس وقت جو مجھے دیکھے گا وہ بخشا جائے گا. اس وقت جو مجھے دیکھے گا وہ بخشا جائے گا. ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے کسی اور کو اطلاع دی میں تیرا ایمان سلب کر لوں گا. کسی کو نہیں بتانا، کوئی خبر نہیں دینی، میں تیرا ایمان کھینچ لوں گا. اب حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ یہ کہہ کر تو چلے گئے، خواجہ لیٹتے ہیں نیند نہیں آ رہی. آئے صبح میرا شیخ دیکھے گا آگے میں اکیلا ہی، وہ کرم کرے میں اکیلا ہی. انہوں نے سخت کہا ہے کہ اگر تو نے کہا تو میں ایمان چھین لوں گا، ایمان سلب کر لوں گا. اب کیا کروں؟ کہا کہ میری تو خیر ہے، لوگوں کو تو جنت پہنچاؤں. میری تو خیر ہے، لوگوں کو تو جنت. ڈنڈورا پیٹ دیا شہر میں، عثمان ہارونی کے علاقے میں پورا ڈنڈورا پیٹ دیا. آ جاؤ آ جاؤ. آج فجر کے بعد جب اشراق کی نماز کو حضرت کھڑکی کھولیں گے، جو چہرہ دیکھے گا جنتی بن جائے گا اور اس پہ رحمت اور کرم ہی ہوتا جائے گا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس وقت دروازہ کھولتے کھڑکی کا، آگے دیکھا مجمع ہی مجمع ہے. مجمع نے نعرے لگا دیے اللہ اکبر. ادھر آپ نے ایک نظر ڈالی، سب کا کام تو ہو گیا. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف جلال سے دیکھا. معین، میں نے تمہیں کہا تھا کسی کو اطلاع نہ دینا ورنہ میں تیرا ایمان سلب کر لوں گا. اب میں تیرا ایمان سلب کرنے لگا ہوں. آواز آئی عثمان ہارونی نہیں، یہ تو غریب نواز ہے، یہ تو غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازتا ہے. وہ اللہ والے بھلے ہوا کرتے ہیں، یہ نوازنے پہ آتے ہیں تو سب کو نواز جاتے ہیں. جو آتا ہے اسے بھی لے جاتے ہیں، جو برے طریقے سے پیش آتا ہے اسے بھی لے جاتے ہیں. یہاں کوئی اپنے بیگانے کی قید نہیں ہے. کوئی آئے تو صحیح، ان کے دامن سے وابستہ ہو، سب کو پکڑ کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، یہ عنایت فرمائی کہ جو اللہ والے ہیں ان کا چہرہ دیکھنے والا محروم نہیں رہتا. خواجہ خواجگان خواجہ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا جو باعزید بستامی کو ایک مرتبہ دیکھ لے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. باعزید بستامی کو ایک مرتبہ دیکھے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. کسی نے کہا حضرت دعویٰ بڑا کر دیا آپ نے. ابو جہل تو بار بار دیکھتا رہا، اس پر تو جہنم حرام نہیں ہوئی کہ آپ نبی سے بھی بڑھ گئے. اور فرمایا اپنی زبان کو سنبھالو، ہم تو نبی کی خواب تک بھی نہیں پہنچتے. ابو جہل نے دیکھا ہی کب ہے؟ وہ دیکھ لیتا تو وہ بھی چلا جاتا. اور دیکھا تو بلال نے ہے، دیکھا تو ابو بکر نے ہے، دیکھا تو عمر نے ہے. ہاں جو بھی باعزید بستامی کو باعزید سمجھ کر دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کا ہر قول سچا ہے، جن کا ہر قدم سچا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سچا ہے، جن کا چلنا پھرنا سچا ہے، جن کی یاری سچی ہے، جن کی عداوت سچی ہے، جن کا ہر کام سچا ہے. وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی ہے تو اللہ کی خاطر ہے، کس سے نفرت بھی ہے تو اللہ کی خاطر ہے. ان کے ہر کام اللہ کے لیے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری تاریخ اسلام کے ایک بڑے بزرگ ہیں، وعظ و نصیحت کہنے والے. وہ سمجھاتے تھے لوگوں کو، کہنے لگے سنو اترک الدنیا قبل ان تترکک، اور دنیا کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ دنیا تجھے چھوڑ دے. دنیا کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ دنیا تجھے چھوڑ دے. جب دنیا تجھے چھوڑ دے گی رات نہیں پڑنے دیں گے، قبرستان چھوڑ آئیں گے، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے پہلے اسے دل سے نکال دو. جب دل سے نکالو گے نا، گزرگاہوں میں گزرو گے فرشتے تمہیں سلام کریں گے. اللہ والے میں اور دنیا دار میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی دنیا کا ہی ہے.
اللہ والے کے دل میں دنیا نہیں ہوتی، دنیا دار کے دل میں دنیا ہوتی ہے، اس کے دل میں پیسہ ہے۔ اللہ والے کے دل میں پیسہ نہیں، اللہ موجود ہے، پیسے والا موجود ہے، خالق و مالک موجود ہے، اس کی نظر ہے تو اللہ پر ہے، اور جس کی نظر اللہ پہ ہوتی وہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے دنیا تجھے چھوڑے اس سے پہلے تو اسے چھوڑ دے، جب تو اسے چھوڑ دے گا پھر تو چلے گا فرشتے بھی اپنے پر بچھا دیں گے۔ کوئی اللہ والا آ رہا ہے، اور پھر فرمایا وجتہد فی مرضات ربک، اپنے رب سبحانہ و تعالی کی رضا میں کوشش کر دے، کوشش کر رب راضی ہو جائے۔ ایک تو دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور دوسرا اللہ کی رضا کی کوشش کرتے رب راضی ہو جائے۔ رب ہے، وہ کہتا ہے بندے تو قدم اٹھا، خلوص دل سے میری طرف آ، تیرا قدم بعد میں اٹھے گا، میں پہلے راضی ہو جاؤں گا۔ تو آ تو صحیح، کلمہ پڑھ لے، میں راضی، سجدہ کر لے، میں راضی، غریب کی مدد کر لے، میں راضی، والدین کو محبت سے دیکھ لے، میں راضی، ماں کے پاؤں دھو لے، میں راضی، کوئی کام کر لے، میں راضی۔ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے وہ کام بعد میں ہوتا ہے، نیلی چھت والا پہلے راضی ہو جاتا ہے، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور وہ تو راضی ہونے والا، خوش ہونے والا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا میں، اپنے رب کی رضا میں کوشش کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ عارف باللہ حضرت خواجہ میر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یا اللہ تو کلمہ پڑھے تو راضی ہو جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلا دے تو راضی ہو جاتا ہے، کسی گم کردہ راہ کو رستہ بتا دے تو راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ کسی بڑے کا ادب کر لے تو راضی ہو جاتا ہے، کسی چھوٹے پہ شفقت کر لے تو راضی ہو جاتا ہے، یتیم کی مدد کر لے تو راضی ہو جاتا ہے، غریب کا خیال رکھ لے تو راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ کسی بزرگ کا چہرہ دیکھ لے تو راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یا اللہ تو بڑا سستا مل جاتا ہے، تیری قدر نہیں رہی، ذرا اپنا باؤ اونچا کر دے، یا اللہ تو بڑا سستا مل جاتا ہے، وہ روپیہ 2 روپیہ بھی نہیں، کسی کو پیار سے دیکھو، کسی سفید داڑھی والے کو محبت سے دیکھ لو، رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ یہاں کتنے سفید داڑھی والے ہیں، اور کسی سے محبت سے دیکھو، رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا، کسی بزرگ کو دیکھو، رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا، کسی چھوٹے میں شفقت کر تو رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا، کسی سے پیار کر لو، رب کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ یا اللہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یا اللہ اپنا باؤ تھوڑا سا اونچا کر دے، تو بڑی جلدی مل جاتا ہے، یہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ مجھے شعر و شاعری سے اتنا شغف تو نہیں، لیکن علامہ اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، وہ اسی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ امیر خسرو نے ٹھیک کہا ہے کہ تو راضی ہو جاتا ہے، ایک قلم پہ راضی ہو جاتا ہے، سر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے راضی ہو جاتا ہے، بزرگ کی زیارت کرنے سے راضی ہو جاتا ہے، ماں کے قدم دھونے سے راضی ہو جاتا ہے، باپ کو پیار سے دیکھنے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے راضی ہو جاتا ہے، کسی غریب کا خیال رکھنے سے راضی ہو جاتا ہے، کسی رستے والے کو رستہ بتانے سے تو راضی ہو جاتا ہے، مسجد کا پتہ بتانے سے راضی ہو جاتا ہے، مسجد آنے سے راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کوئی ایک کلمہ کہہ دے تو راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ انہوں نے کہا ہے کہ تیرا بھاؤ بڑا سستا ہے، ذرا اونچا کر دے، لیکن یا اللہ میں تو مسکین ہوں، کہتا ہوں نرخ ارزا کن کی ارزانی ہنوز، یا اللہ یہ بھی بھاؤ تیرا بڑا اونچا ہے اور سستا ہو جا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، آئیے اللہ کو لیتے ہیں، رب کو لیتے ہیں، رب کی رضا لیتے ہیں، رب کی خوشنودی لیتے ہیں۔ کہتا ہے میری خوشنودی لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، کونوا مع الصادقین، اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، میرے یاروں کے یار بن جاؤ، یار کا یار بھی یار ہوا کرتا ہے، آ جاؤ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جب تم اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوتے میں دونوں جہاں کی نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں وامر بیتک الذی تسکنہ قبل انتقالک الیہ، اور جس گھر میں تو نے جانا ہے نا وہاں جانے سے پہلے آباد کر لے۔ بھائی جس گھر میں جانا ہو پہلے بھیجتے ہیں بھائی اس کی صفائی کر دو، اس گھر میں جو ہے اگر کوئی تنکے ہیں صاف کر دو، کانٹے ہیں صاف کر دو، فرش ٹکڑا ہے ٹھیک کر دو، پنکھا نہیں ہے تو لگا دو، بجلی نہیں ہے تو لگا دو،
اور جس گھر میں منتقل ہونا پہلے گھر تیار کیا جاتا ہے بعد میں آتے ہیں. یہ نہیں کہ گھر میں کوئی اور دوسری چیزیں آتے ہیں, نہیں, پہلے تیار کرتے, بندے بھیجتے, جاؤ گھر کو صاف کرو, اور کسی کو جھاڑو پھیرنے والے کو بھیجتے ہیں. کہتے اسی طرح بندہ خدا تیرا اصل گھر تو قبر ہے, اس کو صاف کروا لے, پہلے جانے سے پہلے صاف کر لے, استغفار کر لے, وہ صاف ہو جائے گا, کلمہ پڑھ لے صاف ہو جائے گا, نماز پڑھ لے صاف ہو جائے گا, رب کو یاد کر لے صاف ہو جائے گا, اور کوئی کام کر لے جس سے اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا رب فرشتے بھیج دے گا جو تیری قبر کو صاف کر دیں گے. آجا قبر میں جانے سے پہلے قبر صاف کروا لے. اور صبر کاف کیسے ہوگی؟ نیلی چھت والے کو یاد کر لے, اس کو یاد کر لے, انشاءاللہ سبز گنبد والے کے صدقے تیرے گھر کو صاف کر دے گا. اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں من کان قلبہ مع الحسنات, جس کا دل نیکی کی طرف ہو, نیکی کی نہیں یہ نیکی کروں یہ نیکی کروں, یہ یار دل کرتا ہے یہ نیکی کروں, اور دل کرتا ہے مسجد بنوا دوں, پیسے تو ہے نہیں, دل تو کرتا ہے نا, اور دل کرتا ہے کوئی خدمت کر دوں کسی کی, نہیں پیسے تو الگ بات ہے, دل تو کرتا ہے. دل کرتا ہے کسی بزرگ کے قدم دباؤں, بزرگ نہیں ملا تو الگ بات ہے, دل تو کرتا ہے. اور کسی راہ جاتے کو دل کرتا ہے میں بھی اٹھ کے سجدے کروں, میرے ہمت نہیں ہے, لیکن دل تو کر, اور دل تو کرے صحیح. جس کا دل نیکیوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ امید کی جاتی ہے رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور تو نیکیوں کے ساتھ آ جا, گناہ معاف ہو جائیں گے. نیکی اور بدی اکٹھے نہیں چلتے, یا نیکی کا پلڑا بھاری ہے یا بدی کا پلڑا بھاری ہے. آ جاؤ بدی کو شکست دے دو, بدی کو چھوٹا کر دو, نیکی کو اونچا کر دو. نیکی کیسے اونچی ہوتی ہے؟ نیلی چھت والے کو راضی کرنے سے اونچی ہو جائے گی. اور نیلی چھت والے سے پوچھو, وہ کہتا ہے میرے محبوب کو راضی کر لو, اس کے نقشے قدم پہ چلو, میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کی غلامی کرو. جب تم مدینے کے تاجدار کی غلامی کرو میں تمہارے دامن کو نیکیوں سے بھر دوں گا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نیکوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ مہربانی فرمانے والا ہے. حضرت احمد بن ابی الحواری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے بندہ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھے گا, کوئی عمل اس کی لسٹ سے خالی نہیں, نامہ اعمال میں چھوٹے بڑے سارے عمل ہیں, اور وہ دیکھ کے تھر تھر کانپ رہا ہوگا, ہائے مر گیا ہائے مر گیا. پھر اس کے پاس کچھ صحیفے آ جائیں گے, دفتر آ جائیں گے, مہر لگی ہوگی, اور ان کو کسی نے توڑا نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا اس مور کو خود توڑ کے پڑھو. اب وہ توڑے گا, وہاں لکھا ہوگا نماز, روزہ, حج, 1 حج, 2 حج, 3 حج, 4 حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, مسجد کی تعمیر. یا اللہ یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں, یہ مجھے کیا دے رہا, کسی کا غلط تو نہیں آ گیا, کسی اور کا مال نامہ تو میرے پاس نہیں ہے, یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں. آواز آئے گی کام نہیں کیے, نیت تو کی تھی نا, اور نیت کرنا تیرا کام ہے, اجر دینا میرا کام ہے. ایمان والے نیت کر لے, نیکی کی کر لے, اللہ اجر دینے والا, نیت کر لے بھلائی کی کر لے, اللہ اجر دینے والا, اور کرم کی نیت کر لے, اللہ اجر دینے والا ہے. ہم اپنے دل کا سوئی ٹھیک کر لے, دل کی توجہ ٹھیک کر لے, انشاءاللہ جب دل کی توجہ ٹھیک ہوگی اللہ مہربانی فرمانے والا ہے. رب تعالیٰ دونوں جہاں کی عزت اور دونوں جہاں کی سعادت عطا فرمانے والا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیدار ہوا, مجھے دیدار ہوا. کس کا؟ رب تعالیٰ کا. ایمان والے کبھی یہ بھی تڑپ کی پیدا, یا اللہ اپنا جلوائی دکھا دے, تو کتنا مہربان ہے, تو نے کیا کچھ پیدا کر دیا. تیری یہ دنیا, یہ نہریں, یہ آبشاریں, یہ پہاڑ, یہ انسان, یہ کپڑے, یہ سب کچھ, یہ انسان, یہ ساری سو, یا اللہ تو نے پیدا کی اتنا خوبصورت جہاں, تو کتنا خوبصورت ہوگا. یا اللہ یہ تو حسین ہے, تو کتنا حسین ہوگا, اپنا دیدار کروا. بہرحال یہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تو اللہ نے فرمایا اے احمد ایک میری بات سن لے. تو مجھ سے پوچھا فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں کیسا, ایک بات سن لے,
سارے مجھ سے مانگ رہے ہیں، جتنے اللہ والے ہیں نا مجھ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ جنت دے، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ یہ کرم کر دے، یا اللہ مصیبت سے بچا لے، یا اللہ تکلیف سے بچا لے، دعائیں مانگتے مجھ سے مانگ رہے ہیں، سوائے باعزید بستامی کے یہ مجھ سے مجھی کو مانگ رہا ہے، کہتا مولا کچھ نہیں چاہیے مجھے تو تو چاہیے، باقی مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ مجھے مانگ رہا ہے۔ یہ فرق ہے باعزید میں اور دوسروں میں۔ ہاں جو اللہ سے اللہ کو مانگا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بے حد مہربان ہو جایا کرتا ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھا تھا، بات چھوٹی سی ذرا سمجھنے کے لیے، اس کے امیر و مشیر کہنے لگے بادشاہ ہم امیر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، تیرے تعلق والے ہیں، یہ تو غلام ہے عیاض تو اس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا چھوڑو اس بات کو، میں آج بڑا خوش ہوں، وجہ بات بھی بتاؤں گا۔ میرے اس محل میں جس کو جو چیز پسند اس پر ہاتھ رکھ کے آ جائے وہ چیز اس کی، سارے بھاگ گئے۔ ایک گیا اسے گھوڑے پسند تھے، گھوڑوں پہ ہاتھ رکھایا، ایک کو ریشم پسند تھا اس پہ ہاتھ رکھا، ایک کو سونا پسند تھا، ایک کو ہیرے جواہرات پسند تھے، ایک کو ہار پسند تھے، کوئی اور قیمتی سامان پسند تھا، ہار رکھ کے آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تجھے کیا پسند ہے؟ مجھے گھوڑے پسند، مجھے گائے پسند، مجھے یہ پسند، مجھے ہیرے پسند، مجھے سونا پسند، مجھے چاندی پسند، مجھے جواہرات پسند، مجھے ہار پسند، یہ چیزیں ساری گن گن کے بتائی۔ یہ ایاز بیٹھا رہا، گیا نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ ایاز تجھے کوئی چیز پسند نہیں؟ بادشاہ تیرے حکم کی ذرا سمجھ نہیں آئی، ان کو تو سمجھ آ گئی مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس چار دیواری میں میرے محل میں جو چیز تجھے پسند ہے ہاتھ رکھ دے وہ تیری۔ کہنے کا یا بادشاہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دوں وہ میری۔ ہاں وہ اٹھا آرام سے تخت پہ چڑھ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے کا یہ کیا کرے؟ کہنے جس بادشاہ جس کا تو ہو گیا سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ بادشاہ مسکرائے کہنے لگا مشیرو تم میں اور اس میں یہی فرق ہے، تم مجھ سے چاہتے ہو یہ مجھے چاہتا ہے، باقی اللہ سے چاہتے ہیں، باعزید مستعمی اللہ کو چاہتا ہے۔ آؤ اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ سے اللہ ہی کو مانگو۔ جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما اور ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما، اور ایسا محفوظ فرما لے کہ تیری نافرمانی کا تصور تک نہ رہے۔ یا اللہ دنیا میں کوئی ایسی نعمت ہے جو آخرت سے مشابہ ہو؟ اب بزرگان دین کی سنیے، کہنے کہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں جو آخرت کے مشابہ ہو۔ یہاں کا کھانا فانی، وہاں کا کھانا اور، یہاں کی لذتیں اور، آخرت جنت کی لذتیں اور۔ کہتے ہاں ایک ہے جو آخرت کی لذت کی یاد دلاتی ہے۔ جناب وہ کون سی نعمت ہے؟ جو سحری کے وقت رب اپنے یاروں پہ ڈالتا ہے، جو سحری کے وقت رب اپنے یاروں پر نعمت ڈالتا ہے، یہ آخرت کی نعمت ہے۔ بیگانوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، ساری رات خرافات کر کر کے سو گئے ہیں، یہ ساری رات جاگ جاگ کے یاد کر کے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ کہتے مولا ہمیں تو ہی چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے، مولا تو چاہیے، پروردگار تو راضی ہو جا۔ رب کہتا مانگو، کہتے نہیں مولا ہمیں تو چاہیے۔ جب وہ اتنا کہتے رب فرماتا تھا جب سارا جہاں تیرا ہو گیا، سارا جہاں تیرا ہو گیا۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں بڑی حسرت سے، کہتے یا اللہ پہلے تو اپنا دیوانہ بناتا ہے پھر دونوں جہاں دے دیتا ہے، اور تیرا دیوانہ دونوں جہاں کو کیا کرے؟ یا تو اپنا دیوانہ بنانے سے پہلے دینا دونوں جہاں، دیکھ ہم کرتے کیا۔ لیکن پہلے تو اپنا دیوانہ بناتا ہے پھر دیتا لے لو یہ لے لو وہ لے لو، اور تیرا دیوانہ کیا کرے گا؟ ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ دنیا ٹھیک رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھئی ایک آدمی کے سامنے مٹھائی سی رکھ دو، وہ کھائے گا، خوشی خوشی کھائے گا، اور دوسرے کے سامنے کہو بھائی اسے پتا ہو یہ کہاں سے بنی ہے، اس کے سامنے بنی ہے، غلاظت ہے اس میں،
اوپر برکت لگے ہیں، اوپر خوشبو لگی، وہ کھائے گا؟ کبھی نہیں کھائے گا۔ اللہ والے کو پتہ اس کے اندر غلاظت ہے، اللہ والے کو پتہ اس کے اندر فلاں چیز ہے، وہ نزدیک نہیں جاتا ہے، وہ اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا ہے، کہتا مولا مجھے تو چاہیے، تیری رضا چاہیے، تیری عبادت چاہیے، تیرا ذوق و شوق چاہیے۔ جب اللہ سے اس کا ذوق و شوق مانگا جاتا ہے، رب فرشتوں سے کہتا فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے نا کس فسادی کو پیدا کر رہا ہے، تمہاری نظر فسادیوں پہ تھی، میری نظر تہجد گزاروں پر تھی، میری نظر تہجد گزاروں پر تھی۔ ایک تذکرہ مختصر سا، کسی اللہ والے نے ان کے ارادت مند کہنے لگے حضرت لاہور میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، لاہور غرق کیوں نہیں ہو جاتا؟ کل کہ اچھا عشاء کے بعد آ جا، عشاء کے بعد آیا، اب آنکھیں بند کر دے، آنکھیں بند کی، دیکھا کہیں شراب جاری ہے، کہیں ناچ گانا ہے، کہیں بے حیائی ہو رہی ہے، لاہور سارا ہی غلاظت میں ہے۔ حضرت یہی تو میں کہتے سے ڈوب جانا چاہیے، پتھر برسانے چاہیے، سے غرق ہو جانا چاہیے۔ کہنے کہ ٹھہر جا، شاعری کا وقت آیا، کہتے اٹھ دوبارہ، اب آنکھیں بند کر کے دیکھ۔ آنکھیں بند کر کے دیکھا تو کونے کونے میں کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت یہ کیا فرمایا، ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ پورے لاہور کو بچا رہا ہے، اور ہم بھی اس قابل ہیں کہ غرق کر دیے جائیں۔ فیصل آباد کی جو حالت ہے آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن شاید کسی کونے میں کوئی تو اللہ والا بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، کوئی مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی رب کو یاد کر رہا ہے۔ آئیے اسی کی وجہ سے شاید اللہ مہربانی کر رہا ہو، اللہ رب العزت ہم سب کا دین و ایمان سلامت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے۔